السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح میں سے زکوٰۃ کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل میں سے موضوع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور ہاتھ روکنے کی مذمت۔ 1898ویں حدیث کتاب میں 25ویں حدیث باب میں وعن عقبۃ بن الحارث قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيء من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري۔ وفي رواية قال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبينه۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے سبق میں صرف اس حدیث کا ترجمہ ہی ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس کی سند پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آج کے سبق میں صرف اس کا ترجمہ، تفسیر یا تشریح کل کے سبق میں۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد جلدی اٹھے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اپنی بیوی کے حجرے کی طرف چلے گئے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اللہ خیر کرے۔ جب آپ گھر سے نکل کر ان کی جانب گئے تو آپ نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام کو آپ کی جلدی پر تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ میرے ہاں گھر میں سونے کی ایک ڈلی ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ ڈلی گھر میں پڑی ہوئی مجھے اللہ کی جانب متوجہ کرنے سے روکے، اس لیے میں نے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ آئیے اس حدیث کی مختصر وضاحت کی طرف۔ سب سے پہلے حدیث کے راوی عقبہ بن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصی القرشی النوفلی المکی، اور یہ صحابی تھے، اور یہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائی تھے ابو سروعہ، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ اور بعد اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ابو سروعہ ان کے جو بھائی تھے وہ اخیافی بھائی تھے، یعنی والدہ کی طرف سے۔ تو حافظ ابن حجر تو یہ کہتے ہیں کہ ابو سروعہ انہی کی کنیت تھی، تو ان کی وفات جو ہے وہ 50 ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ فوری طور پر اپنے گھر گئے، اور آپ علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ پریشانی یقینی تھی کہ آقا علیہ السلام نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر امام جو ہے وہ نماز پڑھانے کے فوراً بعد اگر جانا چاہے اٹھ کر تو جا سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے نا کہ جناب امام اگر دعا نہ کروائے نماز کے بعد تو ہمارے اوپر باقاعدہ طور پر اعتراضات ٹوٹتے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی مال سے سخت نفرت تھی، اور آپ علیہ السلام کوشش کرتے تھے کہ جلد از جلد یہ مال اللہ کی راہ میں تقسیم ہو جائے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق، درس اور عبرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔